میں نے کسی کے ساتھ کپڑوں کا کام کیا, اس میں میرے 1,00,000 روپے اور ان کے پیسے نہیں ہیں, وہ صرف کپڑوں کی خریداری, ان کے سلائی کروائیں گے کپڑوں کی, وہ مجھے پارسل کر دیں گے کیونکہ میں ملک سے باہر رہتی ہوں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو پرنٹ ملے گا اس میں 60% آپ کا اور 40% ملے گا, 60% آپ کا 40% میرا, کیا ان کا 40% لینا صحیح ہے کہ کپڑوں کے ساتھ کام کیا, 1,00,000 روپے ان کے ساتھ پیسے نہیں ہیں, اس کپڑوں کی خریداری کا سلائی, ٹھیک ہے 1,00,000 آپ کے انویسٹ ہو رہے ہیں, آگے کام سارا دوسری خاتون کا ہے, تو جتنا پروفٹ ہوگا 40% ان کا 60% آپ کا, بہترین بات ہے, لیکن اللہ کرے وہ دے دیں. ہوگا یہ کہ 40% کچھ دن آپ کو, 60% آپ کو, 2-4 مہینہ کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, اللہ کرے یہ ایسے نہ ہو, لیکن 99.99999 1 کروڑ سے ضرب دے دیں اس 9 کو % یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے صرف وہی ہیں جو آپ کی جیب میں ہیں. جہاں آپ نے نکال کے بزنس کے لیے کسی کو دیے تو دینے والا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. حقیقت ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں کسی کو پیسے دو تو دینے والا بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. تو ہم حیران ہوتے تھے لے کے واپس کرنے والا کیسے بے وقوف ہو گیا بھائی, وہ تو شریعت پر عمل کر رہا ہے نا, وہ تو صحیح ہے. تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں وہ شریعت کو کون فالو کر رہا ہے, وہ لے کے واپس جو کر رہا ہے نا شریعت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوتا, الا ماشاء اللہ النادر کالمعدوم, چند ایک تو ہوتے ہیں اچھے بھی, وہ اس لیے واپس کر رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ واپس کرنا ضروری ہے, نہیں کیا تو یہ لے لے گا مجھ سے. تو یہ بیوقوفی تو ہے نا, وہ بھائی تو نہیں واپس کر, وہ نہیں لے سکتا, وہ لے ہی نہیں سکتا, یہ بیوقوف ہے. اس معاشرے میں رہ کے سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے پیسے نکلوا لے گا, تو یہ بیوقوف ہے کہ نہیں ہے, تو یہ دینے والے سے بڑا بیوقوف ہے. تو کوئی بھی نہیں نکلوا سکتا, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. آپ کسی کو 1 کروڑ خرب روپے دے دو, عدالت سے جا کے نکلوا کے جج آپ کو خود کہے گا بیوقوف دیے کیوں تھے. صحیح ہے نا, جج خود سمجھا رہا ہوگا آپ کو, کوئی قانون ہی نہیں ہے, نکلوا ہی نہیں سکتے. اور قانون بھی مجبور ہے نا, اگلا کہے گا میرے پاس ہے ہی نہیں پیسے, تو جج کیا اس کے ماموں سے تھوڑی جا کے ملے گا, چچا سے تھوڑی جا کے ملے گا. اگر وہ ثابت کر دے گا, بینک اسٹیٹمنٹ دکھا دی کہ ہیں پیسے, وہ کہے گا میرے خرچے اس سے بھی زیادہ ہیں, اب کر لو کیا کرنا ہے آپ نے, تو نہیں نکل سکتے. مرد کے لیے جیسے نامحرم کو دیکھنا, اور اچھا مجھ سے پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے کسی نے سوال پوچھا تھا, مفتی صاحب جب آپ سوشل میڈیا پہ جب سے آ رہے ہیں تو پہلے جیسا آپ میں تقویٰ نہیں رہا. یہ سوال پوچھا تھا نا کسی نے, تو وقت بہت لمبا ہو گیا تھا, میں اس سوال کو پی گیا تھا. تو میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ میرے اندر تقویٰ ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوں, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. لیکن جو بھی اس طرح کے اعتراض بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ پہلے بڑے نیک تھے, اب بدل گئے ہیں, جب سے آپ مشہور ہو گئے ہیں تو آپ بالکل چینج ہو گئے ہیں. تو میں اپنی اصلاح کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بھی یہ سمجھتے ہیں نا, تو مجھے لکھ کے دیں کہ پہلے آپ میں یہ اچھائی تھی اور اب یہ اچھائی نہیں ہے, یا پہلے آپ میں یہ خرابی نہیں تھی اب آپ میں یہ خرابی آ گئی ہے. تو وہ لکھ کے دیں تاکہ واقعی اگر خرابی ہے تو میں صحیح کر لوں اس کو, سمجھتے ہو, تو پھر اس پہ اور ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. اچھا بھائی مفتی صاحب نا میرے کو مرد کو دیکھنا, کیونکہ ہم جب بھی بیانہ سنتے تو عورت کو پردہ کرنے کا اور مردوں کو نظر جھکانے کا کہتے ہیں, کبھی عورت کو نظر جھکانے کے بارے میں نہیں سنا. اگر عورت کو بھی یہی, ان کا خیال یہ ہے کہ بھائی قرآن میں تو حکم ہے مرد اور عورت دونوں نگاہ کی حفاظت کریں نا, تو مرد کو عورت کیسے بیان میں ویڈیو دیکھ سکتی ہیں. تو یہ جو نظر جھکانے کا حکم ہے نا, نظر جھکانے کا حکم, یہ اس کی وجہ ہے. نظر جھکانا اس لیے کہ اٹھانے میں فتنہ ہوتا ہے, تو جہاں فتنہ نہ ہو اور جہاں ضرورت بھی ہو وہاں دیکھنا جائز ہے, سمجھتے ہو, فتنہ بھی نہ ہو اور ضرورت بھی ہو تو وہاں دیکھنا جائز ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر جوان کوئی ہے اس کی ویڈیو آ رہی ہے تو احتیاط خواتین کے لیے یہی ہے کہ آڈیو پہ اکتفا کریں, احتیاط اسی میں.